آج ہم بات کرنے والے ہیں علم حاصل کرنے کے فن پر، اور اس کے لیے ہم ایک بہت ہی خاص کتاب بحار الانوار سے کچھ حکمت کی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علم کے خزانوں تک پہنچنے کی کیا کنجیاں اس میں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، جب بھی علم حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید کوئی اچھی سی نصیحت، کوئی حوصلہ افزائی والی بات۔ لیکن بحار الانوار میں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں شروعات ہی ایک سخت وارننگ سے ہوتی ہے، ایک بہت ہی سنجیدہ انتباہ اس خطرے کے بارے میں جو سوال نہ کرنے اور خاموش رہنے میں چھپا ہے۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ جو کول ہے نا، یہ سیدھا مسئلے کی جڑ پر لگتا ہے۔ مطلب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ جانتا نہیں ہے، اصل تباہی کی وجہ یہ ہے کہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی، سوال ہی نہیں کیا جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہالت سے بڑا دشمن سوال نہ کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر مسئلہ خاموش رہنا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک مثال کے ذریعے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، علم کو ایک ایسے خزانے کی طرح بتایا گیا ہے جس پر ایک بہت مضبوط تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس یوں ہی سب کے سامنے کھلی پڑی ہو۔ تو پھر اس خزانے کے تالے کی چابی کیا ہے؟ وہ ہے سوال۔ صرف اور صرف سوال کرنا ہی وہ چابی ہے جو علم کے اس بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سوال پوچھنا کوئی معمولی کام نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے ایک ایسا عمل قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی جب کوئی علم کی طلب میں سوال کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نیکی اور قابل قدر کام بن جاتا ہے۔ اچھا، تو چابی تو ہاتھ میں آ گئی، یعنی سوال کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس چابی کو استعمال کہاں کرنا ہے، کون سے تالے کھولنے ہیں؟ سیدھے لفظوں میں علم حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کا رخ کیا جائے؟ تو اس کے لیے 10 دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو 10 دروازے ہیں نا، یہ اصل میں زندگی کے وہ 10 الگ الگ راستے یا شعبے ہیں جہاں سے انسان کو حکمت اور گہری سمجھ مل سکتی ہے۔ اور یہ فہرست بہت جامع ہے۔ اس میں روحانی سکون کے لیے خدا کے گھر کا بھی ذکر ہے، تو دین اور دنیا کو سمجھنے کے لیے علماء کا بھی، معاشرے کو چلانے کے لیے بادشاہوں اور مشیروں سے رہنمائی کا بھی کہا گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اچھے دوستوں، بھائیوں اور دانا بزرگوں کی صحبت کو بھی علم کا ایک اہم دروازہ مانا گیا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات آتی ہے جو ہمارے عام تصور سے تھوڑی ہٹ کر ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں نا کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو فائدہ صرف اسی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ نہیں، یہ ایک اکیلے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجتماعی کوشش ہے، ایک ایسا عمل جس کا اجر کئی لوگوں کو ملتا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جب علم کی محفل میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کا اجر صرف 1 یا 2 لوگوں کو نہیں، بلکہ پورے 4 طرح کے لوگوں کو ملتا ہے۔ تو کون ہیں یہ خوش قسمت 4 لوگ؟ سب سے پہلے تو سوال کرنے والا خود، پھر سکھانے والا استاد، تیسرا وہ ہے جو وہاں موجود ہے اور غور سے سن رہا ہے، اور چوتھا وہ شخص ہے جو ان سب لوگوں سے اور ان کے اس علم کے لین دین سے محبت رکھتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ صرف علم کی محفل کو پسند کرنا اور اس کی قدر کرنا بھی انسان کو اجر کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک بہت ہی عملی نصیحت کی گئی ہے۔ علم کے راستے پر چلنے والوں کے لیے ایک سیدھا سادھا 3 قدموں کا فارمولا۔ اور یہ 3 قدم کیا ہیں؟ پہلا، علماء سے پوچھو، یعنی جو اپنے شعبے کے ماہر ہیں ان سے علم لو۔ دوسرا، دانا لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے تجربات سے سیکھو۔ اور تیسرا، یہ بہت اہم ہے، غریبوں کے ساتھ وقت گزارو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عاجزی پیدا ہوگی اور انسان حقیقت سے جڑا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ہی ایک متوازن اور حکیم شخصیت بناتی ہیں۔ تو آخر میں یہ ساری رہنمائی ہمیں اس ایک نقطے پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ علم کے خزانے تو ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی چابی، یعنی سوال کرنے کی ہمت اور لگن، کب اور کس دروازے کو کھولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔